بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور اللہ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ آپ دیکھیں اصل عمل ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی ہو، نتیجہ جہنم ہے۔ فرعون کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی اطاعت ہو، نتیجہ جنت ہے۔ ہر انسان انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت، پچھلوں کی باتیں کرنے والوں، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ جو تم کسب کر رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا۔ آپ کہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا، ماشاءاللہ کتنے اچھے تھے انہوں نے یہ کر دیا، خود خرابیاں کر رہے ہو، اس واہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ جو کربلا والے کر گئے وہ کربلا والے کر گئے، تم سے وہ پوچھا جائے گا تم نے ان سے سیکھا کیا، تم نے صرف واہ سیکھی ہے، زندگیاں وہ گزار رہے ہو جیسے دوسرے گزارتے تھے، تو یہ واہ فائدہ نہیں دے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ قرآن کی آیات کی تطبیق ہے، ان کے لیے فائدہ اس کا جو انہوں نے کیا تھا، جو تم نے کیا تمہیں اس کا پوچھا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے کاموں کا تمہیں بینیفٹ ہوگا، ضرور ہوگا جب ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو گے ان کے ساتھ ہوگا۔ وَحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محشور کرنا، تو نیکی کرو تو صحیح، کام ہو اشرار والے اور دعائیں ہوں ابرار کے ساتھ محشور ہونے کی۔ یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو جس تک پہنچنے کی تمہارے تم وہ کام ہی نہیں کر رہے جس کا نتیجہ وہ جگہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور اللہ نے مومنوں کے لیے، ادھر کہا تھا کافروں کے لیے، مثال کس کی تھی؟ نبی کی بیویوں کی، ادھر مومنوں کے لیے مثال دے رہا ہے ایک بدترین کافر کی بیوی کی۔ اور اللہ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی، اس نے دعا کی۔ اب آپ دیکھیے کہ فرعون کی وجہ سے ان کو کیا کیا آسائشیں حاصل نہیں ہوں گی، لیکن وہ ساری دنیا کی آسائشیں بھی ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے۔ کیا دعا مانگ رہی ہیں، کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ آج تو لوگ رشتہ اس لیے کرتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ کس گھر میں جا کے بیٹی رہے گی، اور سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ وہ مومنہ فرعون کے محل میں بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے مجھے اللہ اس سے نجات دے، یعنی مجھے یہ میل ویل نہیں چاہیے۔ اللہ تبھی اللہ پھر قصیدہ پڑھ رہا ہے، ابھی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی۔ اس نے دعا کی اے میرے رب جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، یعنی مجھے یہاں کا گھر نہیں چاہیے، مجھے وہاں کا گھر چاہیے، اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ مریم بنت عمران کو بھی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، یعنی دوسری مثال جناب مریم کی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، مراد حضرت عیسیٰ ہیں، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ دیکھیں جناب مریم کا کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی باتیں تھی مریم نے ان کی تصدیق کی، یعنی یہی سچی ہیں۔
اس ایک اتنی عظیم خاتون کی بھی صفت جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو خدا کی باتیں ان تک آئی انہوں نے کہا یہ سچ، ان کی تصدیق کی. اور تصدیق ایک یہ کہنا کہ یہ سچ ہے، دوسرا اسی کے مطابق عمل کرنا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی. وَكُتُبِهِ، اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم قانتین میں سے تھی. قانت کسے کہتے ہیں؟ یہ دعائے قنوت اسی لفظ سے. قنوت کہتے ہیں اندر سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے والا شخص، اسے قانت کہتے ہیں. اور یہ جو قنوت، دعائے قنوت کہا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو دل سے خاضع ہو کر، اندر سے جھک کر، خدا کے آگے تسلیم ہو کر جو خدا سے عاجزی و انکساری سے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعائے قنوت. قانتین، مریم قانتین میں سے تھی علیہ السلام، یعنی وہ اللہ کے سامنے خضوع کرنے والی اور اللہ کے سامنے جھکنے والی. صدق اللہ العلی العظیم.